بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ انسانی وسائل ہے، جبکہ نگران وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلوچستان کا اصل خزانہ جو ہے وہ اس کے لوگ اور یہاں کی تہذیب ہے۔ پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی آج کے پروگرام میں ڈسکشن کی جائے گی، اور ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار فیاض وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ فیاض وڑائچ صاحب کیسے دیکھتے ہیں جو نگران وزیر اعظم کی حوالے جو اسٹیٹمنٹ کو کہ نوجوان بہت اہم ہے، اور یہ بات ایک حقیقت بھی ہے، جب ہم پاکستانی نوجوانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بڑے ٹیلنٹڈ ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے جب سے اقتدار سنبھالا پچھلے 3 ماہ سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جو نوجوان ان سے فوکس کیا اور ان سے ساتھ مکالمہ کیا ہے۔ لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، اور کل آپ دیکھیں وہ بلوچستان میں گئے، وہ جہاں بھی گئے انہوں نے نوجوانوں سے ایک رابطہ کیا ہے اور نوجوانوں سے کھل کر چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی آبادی، اس کا یہ اچھی بات ہے کہ 65% نوجوان ہیں، اور نوجوان یہ بات ہم کرتے ہیں اور ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی ملک کے معمار ہوتے ہیں، نوجوان کسی بھی ملک کو چلانے میں ان کا مستقبل بھی ہوتے ہیں اور حال بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نوجوان ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان میں اس وقت جو ہوتا ہے، اور جس طرح پچھلے کئی سالوں سے نوجوانوں کے ذہن سازی کی ہے، نوجوانوں کو جس طرح ایک خاص گروہ نے متاثر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو وزیر اعظم کا یہ نوجوانوں سے مکالمہ ہے، اور انہوں نے بڑی کھل کر باتیں کی، فوکس کر رہے ہیں یوتھ کے ساتھ انہوں نے بڑی کھل کر باتیں کی ہیں، ان کے مسائل سنے، اور ان کے جو جوابات ہیں، سوالات ہیں، ان کو بالکل اس پہ ایگریشن شو نہیں کیا، ان کو بڑا نارمل انداز میں ڈسکس کیا، ان کے جو حقیقی انداز میں اس کو ساتھ دکھایا۔ تو نوجوانوں کو اس ملک میں ان کا جو کردار ہے، جو رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہو گیا پچھلے آپ 4-5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے کچھ لوگ ایسے لیڈر بن گئے ہیں جو بیسیکلی نوجوانوں کے لیڈر نہیں ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کی جو ذہن سازی ہے وہ اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ جو انہوں نے فیصلے کیے، جو انہوں نے چیزیں بتائی، وہ نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ سر دیکھیں، کوئی بھی سیاسی لیڈر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا دیکھنا چاہیے منشور کیا، اور وہ پارٹی میں جو ہے کے لیے عوام کے لیے جب اقتدار میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ جیسے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو لیپ ٹاپ دیے گئے، میں لیپ ٹاپ کے ذریعے جو ہے وہ جدید تعلیمی تقاضوں سے ہم آہنگ بھی ہوئے، کیونکہ موجودہ دور جو ہے وہ کمپیوٹر کا دور ہے، تو کوئی پریکٹیکل کام صرف خواب دکھا دینا بات نہیں ہوتی، اصل بات ہوتی کہ عملی طور پر حکومتوں نے کیا کیا۔ بات بھی یہی ہے، اس وقت ساری سیاسی پارٹیوں کو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، اس کو چاہیے کہ جو اس ملک کی 65% آبادی نوجوان ہے، نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلیں، نوجوانوں کے لیے بات کریں، اور جو منشور دے رہے ہیں پارٹیوں بجائے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں اور یہی فوکس کریں کہ میں نے اس کو اتارنا، وہ میرے خلاف بات کرے گا، میں اس کے خلاف بات کروں گا۔ نوجوانوں کو کوئی منشور دے، نوجوانوں کو کوئی پروگرام دے، جیسے آپ نے اچھی بات کیا کہ لیپ ٹاپ کے حوالے سے کہ نوجوانوں کو جو لیپ ٹاپ دیے گئے، اور اس وقت جو لوگوں ایک چیز دی گئی نا، مطلب ایک ایسی ان کو ایکٹیویٹی دی گئی جو جس سے لوگ ایجوکیٹ ہوئے، اور جس طرح نوجوانوں کو خاص طور پر وہ لوگ جو اہل تھے، وہ بچے جو ڈیزرو کرتے تھے، ان کو ایک ایسی چیز، جدید ترین چیز دی گئی جس سے ان کو فائدہ پہنچا۔ تو اس طرح نوجوانوں کو اگر آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے تو ان کو آگے کے راستے بھی دکھانے ہوتے ہیں، بتانے بھی ہوتے ہیں، گائیڈ بھی کرنا۔ اپنا عمر چسکا تو یہ ہے نا کہ ہم سیاست میں ہر وقت ان کو لگائے رکھتے ہیں، لیکن اصل جو ہمارا مسئلہ ہے فیوچر ہمارے نوجوان ہیں، اور یہ نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلنے میں ہماری بھلائی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور سجاد صاحب کیسے دیکھتے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت جو ہے وہ کی گئی، اور یہ بہت درست بات ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ ان کا فوکس جو ہے وہ یوتھ ہے، وہ مکالمہ کر رہے ہیں، بہت ہی تحمل بردباری سے بات سنتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بہت ہی خوبصورت جواب دیتے، نوجوان ان کو یوتھ کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے کہ جب سے کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم بنے، ایک تو وہ نا بڑے کمفرٹیبلی ہر کمیونٹی کے ساتھ نا گفتگو کرتے ہیں،
اگر اکیڈمیا کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لمبی بات کرتے ہیں، پروفیسر سے ملتے ہیں دلائل کے ساتھ جرنلسٹ سے ملتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ایک لمبی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں ہر بات کی اور ہر نقطے کی ڈسکشن ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو مطلب چھوڑتے نہیں ہیں، ہر نقطے پر وہ بات کرتے ہیں اور کھلے دل سے بات. اور میں نے دیکھا وزیر اعظم صاحب ان موضوعات پہ بھی بات کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں جن کو عام طور پہ لوگ نو کمنٹس کر جاتے تھے، یا جو گرے ایریاز تھے ہماری فارن پالیسی کے یا پاکستان کی ڈومیسٹک پالیسی کے. صحیح. تو بہت اچھے اوریٹر ہی نہیں ہیں، بڑے ویژنری ہیں. اور یہ ان کا وہ سینیٹر تھے تو ان کا یہ جوہر پوری طرح کھل کے سامنے نہیں آیا تھا. جب وہ وزیر اعظم بنے تو پتہ چلا کہ ان کے اندر کیسی صلاحیت ہے. رہ گئی بات نوجوانوں کی، تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے کم از کم 25-30 سال سے جی پاکستان کی جو سیاست رہی ہے، عدالتیں، ایک پارٹی چلی گئی، دوسری پارٹی آ گئی، عدالتوں سے نااہل ہو گئے، عدالتوں نے بحال کر دیے، اور ایک پولرائزیشن کی جو سیاست رہی اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو نگلیکٹ کیا، جس میں آپ دیکھیں کہ ہماری اکانومی بہت نیچے چلی گئی اس ساری اپ ہیولز میں. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا وہ نوجوانوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان 20 سالوں میں ایک ڈراسٹک چینج آئی. جی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نوجوان جو تھا وہ ماسٹرز کرتا تھا، ایک جاب ہر کوئی صاحب بننا چاہ رہا تھا، کوئی CSS کرتا تھا، کوئی پروفیسر بن جاتا تھا، کوئی ڈاکٹر بن جاتا تھا، کوئی انجینئر. یہ کلاسیکل شعبے تھے ہمارے. جی. لیکن ان پچھلے 30 سالوں میں جب IT آ گئی اور جب آپ دنیا کی ساری یونیورسٹیاں ورکشاپس میں تبدیل ہو گئیں، اگر آپ دیکھیں تو ہر کام لیب میں ہو رہا ہے اب. جی. تو وہ جب تک آپ آج کے نوجوان کے پاس ہنر نہیں ہوگا وہ ڈالر نہیں کما سکے گا، نہ پاکستان میں نہ پاکستان کے باہر. ہنر بالکل درست بات آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک اور پروگرام جو ٹیپٹا کا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل اب ٹھیک ہے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، ماسٹرز MBA اور یہ بہت امپورٹنٹ ایجوکیشن ہے، اس سے دو رائے نہیں اس میں، لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے، کیونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی، اسکلز ہوں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. جی ہم پہلے بھی ٹیوٹا کا ذکر کر چکے ہیں، ایک فیڈرل لیول پہ بھی ایک ادارہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ جتنا بڑا چیلنج ہے ٹیوٹا اس کو کیڈر نہیں کر رہا. مثلا میں آپ کو بتاؤں کروڑوں نوجوان ہیں پاکستان میں جو میٹرک کے بعد ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتے. جی. کوئی نہ کوئی وسائل کی کمی. اب ٹیوٹا ان سب کو کیڈر نہیں کر سکتا. ٹھیک. تو بیسیکلی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا نیٹ ورک ہے نا، وہ جو ہماری ایجوکیشن جو روایتی ایجوکیشن اس کے نیٹ ورک کی طرح ہونا چاہیے ایک بڑا، اور بلکہ اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے جو میں پہلے بھی تجویز دے چکا ہوں کہ جو ہمارے کالج اور سکول ہیں ان کی شام کی شفٹیں ساری ٹیکنیکل، اتنی سپیس ہے ہمارے پاس اور اتنا ہیومن ریسورس ہے اور ہمارے پاس ٹیچرز بھی موجود ہیں. آج ٹیلنٹ بھی موجود ہے، ٹیلنٹ بھی ماشاءاللہ بڑی ذہین ہے. تو وہ جو شارٹ کورسز ہیں نا، شارٹ کورسز جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں نا عام ہر ڈویژن میں ہر جگہ پہ ایک پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ بنے تھے. جی. اس میں یہ جو سب انجینئر لیول کے لوگ تھے ان کو وہ کیا جاتا تھا، ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، وہ میٹرک کے بعد یا FA کے بعد وہ آتے تھے. اب ضرورت یہ ہے کہ اس طرح کا جو ٹیکنیکل اور خاص طور پہ IT کی ٹریننگ ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آپ کی اکانومی کہاں کی کہاں چلی جائے گی اگر آپ نوجوان کو آج کیڈر کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں بڑی تعداد میں پچھلے 10-15 سال میں پرائیویٹ یونیورسٹیز بنی ہیں، ان کے کریکلم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ بڑی بھاری فیسز لیتے ہیں لیکن جب بچہ ان کی ڈگری لے کر مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کو جاب اویلیبل نہیں ہوتی. وہ اس طرح کی ان کی نہیں ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ کمپیٹیبل ایجوکیشن نہیں ہے مارکیٹ کے ساتھ. تو وزیر اعظم صاحب کا یہ جو ڈرائیو ہے نوجوانوں کو مخاطب کرنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے سوالات سننا، اس کے ساتھ ساتھ جو نئے سوالات نوجوانوں کے اوپر ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہماری ریاست کی ذمہ داری. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو سب سے ایک
اچھی اور خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ یوتھ ان کا فوکس ہے، یوتھ کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں، کیونکہ یہی پاکستان کا حال ہے اور یہی یوتھ ہی جو ہے وہ مستقبل بھی ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پاکستان کی یوتھ ہے، جس طرح وڈائی صاحب نے بات کی کہ ہم 24 کروڑ عوام کا ملک ہے اور اس میں 65% جو ہے وہ نوجوان ہیں، اور یہ نوجوان جو ہیں یہ پاکستان کا فیوچر ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور معاشی ترقی جو ہے اس کے ضامن ہیں۔ تو اس پر جو ہے وزیر اعظم نے خاص طور پر نشاندہی کی ہے کہ جو پاکستان میں جو ایچ آر ہے، انسانی وسائل جو ہیں ان کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ان کی طرف سے یہ اشارہ بھی کیا گیا کہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ اور فنی تربیت دینے والے نوجوانوں کو جو ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، جیسے وفاق کے اندر نیفٹیک کا ادارہ ہے، پنجاب کے اندر ٹیفٹا کا ادارہ ہے۔ ان اداروں کو اپنی صلاحیت جو ہے وہ فنی تربیت کے لیے بڑھانا ہوگی۔ اور وزیر اعظم نے یہ بھی بات کی کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا میں، خاص طور پر سعودی عرب میں اگر آپ دیکھیں، جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں 26 لاکھ کے قریب، اب وہ سعودی عرب میں ہیں، اور سب سے زیادہ زر مبادلہ جو ہے اوورسیز پاکستانی وہ سعودی عرب سے بھجواتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ 4 کھرب ڈالر کی جو تعمیرات ہیں وہ منصوبہ جات جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر چل رہے ہیں، اور پہلے بھی وہاں پر جو ہیں وہ ٹیکنیکل جو انسانی جو لیبر ہے یہاں سے پاکستان سے وہ وہاں پر موجود ہے، تو یہاں پر ہم اس کو وہاں ایکسپورٹ جو ہے لیبر کو، ایچ آر کو کر سکتے ہیں، اور اس طرح وزیر اعظم نے خاص طور پر اس پورے ریجن کے اندر، پورے خطے کے اندر جو ترقی کا عمل ہے، اور خاص طور پر جو تجارت کا حجم بڑھنے والا ہے آنے والے 10 سالوں میں 36 ٹریلین ڈالر کی جو ہے چین اور کے ساتھ جو اس خطے کے اس ریجن کی جو ٹریڈ ہونے والی ہے اس میں بھی پاکستان کو جو ہے وہ اپنا شیئر جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تیاری کرنا ہوگا۔ اور کل نگران وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ بلوچستان کا اصل خزانہ یہاں کے لوگ اور یہاں کی تہذیب ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اور جانتے بھی ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ جو خطہ کتنا زرخیز ہے، وہاں پہ کتنی بہت امپورٹنٹ کتنی چیزیں ہیں، اور ہماری ترقی کے لیے کتنی بڑی معاون ہو سکتی ہیں۔ اب بات ہوتی ہے نوجوانوں کی، جو بھی حکومت ہوتی ہے، جو بھی بندہ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نوجوان ہی اس ملک کا سرمایہ، نوجوان اس ملک کو لے کر آگے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان اسپیشلی بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، کوئی آتا ہے تو بلوچستان کی یوتھ سے معافی مانگتا ہے، کوئی کہتا ہے بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ کیا کسی نے کوئی کنکریٹ کام کیا، کوئی کنکریٹ چیز کی ہے؟ صرف اس کو سلوگن کے طور پر استعمال کرنا کہ نوجوان ہی اس ملک کا سرمایہ ہے، اور نوجوانوں کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہے، جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک بات ہوئی تھی جو کاکڑ صاحب نے کی کہ جو لوگ نوجوان باہر جا رہے ہیں تو اس کو بڑے غلط رنگ میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ باہر جا رہے ہیں نوجوان تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں ایک کمپین چلا دی گئی، حالانکہ سوشل میڈیا پہ تو بڑا جھوٹ اور حالانکہ ان کا یہ مقصد یہ تھا، ان کا فوکس یہ تھا کہ نوجوان ملک میں کام کریں، نوجوان ملک کے باہر سے زر مبادلہ بھی لا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں نوجوان پاکستان کے جو ہے پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ انگلینڈ اور امریکہ جیسے اور یورپ جیسے ممالک میں نمبر 1 اور بہترین کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ پاکستانی یوتھ میں ٹیلنٹ ہے تو پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا۔ ایک وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے پچھلے دنوں، انہی نوجوانوں کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے لاہور میں شاید انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے جو والدین ہیں نا وہ ایک بالکل روایتی تعلیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم ایک چیز سوچتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے۔ بہت سارے نئے ایریاز ہیں نوجوانوں کے لیے، بہت سارے دنیا میں بڑے واقع ہیں، اور اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اب وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ بندہ ایک بوڑھا ہوگا 70-80 سال کا، 60 سال کے قریب جائے گا تو پھر وہی سی او بنے گا۔ اب تو دنیا میں نوجوان، آپ اگر انڈیا دیکھیں، ہمارے جو پڑوسی ملک ہے، اور دنیا دیکھیں، نوجوان سی او ہیں، یعنی جس بچے کو آپ دیکھیں تو ہم یہاں دیکھتے ہیں تو ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں ہمارے ایک دن میں یہی آتا ہے یہ گریڈ 17 کی جاب کرے گا یا کلرک ہوگا، لیکن وہ سی او بنے ہوئے ہیں، اور وہ جن پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک چینج ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب نوجوان کو یہ نہیں کہ ہم نے نوجوان کو
بوڑھا کر کے کچھ بنانا ہے. اب نوجوان اپنے سٹارٹ میں ہی نوجوان اپنے شروع کے ایام میں اتنی ڈیولپمنٹ اور اتنی ترقی اور اتنا آگے جاتے ہیں, یہ بڑا جا بھی رہے ہیں ہمارے نوجوان. ہم اپنی یوتھ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا ہے اور نوجوانوں کو اس طرح تربیت کرنی ہے, نوجوانوں کو ایسے مواقع پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے انتظار کرنا ہے کہ کب آپ نے جا کر کسی ریزنیبل جگہ نے, آپ اپنے کیریئر کو اپنے سٹارٹ سے یعنی نوجوانوں کو ساتھ تعلیم دیں, ساتھ پڑھائی کرو اور ان کی ٹریننگ کریں کہ آپ جتنا بہترین کام نوجوانی میں کر سکتے ہیں جوانی میں کر سکتے ہیں, شاید آپ بڑھاپے جا کر اتنا بہتر نہیں کر سکتے. فیاض وڑائچ صاحب, سجاد انور صاحب, بلوچستان کی یوتھ کے حوالے سے بھی ہم جب بات کرتے ہیں بڑے ٹیلنٹڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں, اب ہر شعبے میں جو ہے وہ اپنا آپ منواتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں یہ جو پاکستان کی چاروں اکائیاں ہیں نا, چاروں خوبصورت رنگ ہیں پاکستان کے, اور ہر صوبے کا ایک اپنا تھوڑا سا ڈائیورس مطلب ایک رنگ ہے. وہ کسی نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے پوچھا تھا کہ یہ جو صوبوں کی بات ہے اور مختلف لوگ صوبوں کے حوالے سے مختلف باتیں کرتے, تو محترمہ نے کہا جیسے قالین ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ڈیزائن ہوتا ہے اور اس میں مختلف طرح کے رنگ ہوتے ہیں, وہ مل کے قالین کی خوبصورتی بناتے ہیں. یہ سارے ہماری جو ڈائیورس لوگ ہیں مختلف زبانیں بولنے والے, وہ مل کے ایک خوبصورت لینڈسکیپ بناتے ہیں. اور بلوچیوں کا تو میں آپ کو بتاؤں, ان کا جو کلچر بہت زیادہ رچ ہے, ان کی تہذیب, ان کا تمدن جو مہمان نوازی قدیم تمدن ہے اس خطے کے, ان میں ایک بلوچ تمدن ہے. اور پھر وہ خطہ وہ ہے یہ بلوچ خطہ جہاں پہ صدیوں سے مسلمان آباد ہیں, صدیوں سے مسلمان ٹرائب آباد ہیں. بلوچستان کی جب ہم امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو جو منرلز ہیں بلوچستان میں, تو آپ دیکھیں سی پیک وہاں پہ امپورٹنٹ ہے. بلوچستان کے بارے میں ابھی ریسنٹلی زرداری صاحب نے بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ پاکستان کا دل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا جو پوٹینشیل ہے وہاں پہ بہت ساری 2/3 جو زمین ہے اس کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو وہاں پہ سڑکوں کا ایک نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے. وہ اسکیٹرڈ ہے وہاں پہ, ہر ڈویژن میں اور ہر ضلع میں تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت ہے. وہاں پہ پاکستان مخالف قوتیں خاص طور پہ سی پیک کے بعد جو متحرک ہوئی ہیں ان علاقوں میں, اور نوجوانوں کو وہ راغب کر رہے ہیں ایک بہت منفی انداز میں. اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بلوچستان کا نوجوان ہے اس کو ہم اپنے ساتھ جوڑیں, اور اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں انہی طریقوں سے, ڈیولپمنٹ کے ذریعے, ایجوکیشن کے ذریعے, اور ان کے اندر جو کسی نہ کسی نیگیٹیولی احساس محرومی پیدا کیا گیا اس کو احساس تفاخر میں بدلنا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کاکڑ صاحب بلوچستان سے ہیں, اور وہ جس طرح سے پاکستانیت کی بات کرتے ہیں, جیسے آپ سرفراز بگٹی صاحب تھے یا ان کے دوسرے کولیگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر عسکریت کے خلاف اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے تو وہ ایک رول پلے کیا, یہ بھی ایک نوجوانوں کی ایک کھیپ تھی. بالکل. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں رپورٹر کی حیثیت سے کور کر رہا تھا, شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو اس وقت گوادر سے بھی جو ہیں وہ کچھ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, اور شہباز شریف سے انہوں نے بڑے سخت جو ہیں وہ سوالات کیے, اور انہوں نے اس وقت میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بڑے تحمل سے سنے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے لاہور کے اندر, اس طریقے سے ہم نے کی تھی. بلوچستان ہمارا بھائی ہے اور بلوچستان کے لیے جو ہے ہم ہر طرح سے تیار ہیں. تو ایک مہمان نوازی, ایک محبت کا ایک جو رشتہ جو جوڑنے بھائیوں والا رشتہ, وہ اس وقت شہباز شریف کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو وہ ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس بلوچستان سے آنا, پھر ان کو وظائف دینا, ان کو انکریج کرنا, یہ ایک اچھی انیشیٹو ہے. اور بلوچستان دیکھیں, بلوچستان کا جو پوٹینشیل ہے اور بلوچستان کا جو ڈیموگرافی, اس کو ہمیں اپنے ساتھ مطلب ہم نے جب تک اس کو مین سٹریم نہیں کرتے نا, پاکستان اٹھ بھی نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سارے بڑے پروجیکٹ بلوچستان سی پیک بلوچستان سے ہو کے گزرتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ابھی یہ جو ریکوڈک کا سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا نیا انویسٹمنٹ کا معاہدہ ہوا ہے, ایگریکلچر کے حوالے سے دنیا کے ساتھ جو معاہدے ہوئے, تو بلوچستان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں ایک ہراول دستے کا رول. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سجاد صاحب, بالکل بات تو درست ہے کہ
بلوچستان کی یوتھ کو اسپیشلی جس طریقے سے وہاں پہ لینڈ موجود ہے، اپرچونٹیز موجود ہیں، اس حوالے سے کنیکٹڈ کرنے دیکھیے کہ اب نگران حکومت کے جو اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو SIFC ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، جو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جس میں شامل ہے، اور جس میں مشترکہ طور پر جو فیصلہ سازی ہوئی ہے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے، تو اس میں ہمیں ایک ترجیح جو ہے وہ بلوچستان نظر آتا ہے. اور جس طرح غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ ریکارڈک میں اور دیگر جو منرلز ہیں، معدنیات کا شعبہ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ سعودی عرب، UAE، کویت، قطر اور دیگر جو خلیجی ممالک ہے، وہاں سے اس کا رخ بھی جو ہے وہ ہمیں بلوچستان کی طرف نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ خاص طور پر دیکھیے کہ جو گرین آئل ریفائنری کا جو 12 ارب ڈالر کا جو سعودی آئل کمپنی ارامکو کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی وہاں ہے. اور اسی طرح جو سی پیک کے منصوبہ جات ہیں وہ وہاں پر جو ہیں وہ پرائرٹی کے ساتھ، ترجیح کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو ان تمام منصوبہ جات سے، ساری غیر ملکی سرمایہ کاری سے یقیناً وہاں پر نوجوانوں کے لیے روزگار کے جو مواقع ہیں وہ بھی بڑھیں گے، اور بلوچستان جو ہے وہاں ترقی کے عمل سے گزرے گا. لیکن میں سب سے اچھی جو اس حوالے سے پیش رفت جو ہے، مثبت پیش رفت جس کو قرار دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان ماضی کے اندر پاکستان کی جو قومی سیاسی جماعتیں تھیں وہ جو ہے ان کی جگہ پر وہاں پر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ علاقائی اور ریجنل جو جماعتیں ہیں ان کا رول بڑا تھا. اب قومی سیاسی جماعتیں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ خاص طور پر بلوچستان کے اندر اپنا ایک رول جو ہے وہ سیاسی رول بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سے یقیناً بلوچستان کے جو مسائل ہیں جن سے بلوچستان اس وقت دوچار ہے، ان کو قومی سطح پر جو ہے وہ ان کا حل نکالنے کا جو ایک عمل ہے اب وہ بھی سامنے یقیناً آئے گا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور فیاض وڑائچ صاحب، اگر ہم آپ سے تھوڑا سا معاشی اور سیاسی صورتحال پر کیا کہیں گے؟ پاکستان کی اب معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ معاشی صورتحال جو پچھلے دنوں جو نگران حکومت آئی ہے اور جو اس وقت ملک کے حالات ہو چکے تھے، معاشی صورتحال جو تھی، اور جیسے آپ ابھی نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں، ہماری جو معاشی صورتحال ہے اور جو سیاسی صورتحال ہے، نوجوان اس سے خاصا مایوس ہے. نوجوان میں وہ تڑپ، وہ چیز نہیں ہے کہ ان کو اب دیکھیں ہمیں، لیکن انکریج کر رہے ہیں ہم. انکریج بھی کرنا ہے. معیشت بہتر ہو رہی ہے. آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی کی گئی ہے. تو نگران حکومت کے اقدامات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہتری نظر آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب بہتری کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس کی جو ہے اسٹاک ایکسچینج کافی اوپر پوائنٹس اس کے اوپر 60,000 پلس پہ چلی گئی اور 64 سے 65,000 پوائنٹس پر گئی. تو اسی طریقے سے اس پر جو ہے وہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ آپ سے ضرور مزید بات کرتے. فیاض وڑائچ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ قیمتی وقت دینے کا. بہت بہت شکریہ سجاد صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ خالد کریم صاحب کا. آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ملک کی موجودہ صورتحال پر ڈسکشن کی گئی، بلوچستان کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ آج بات کی گئی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.